لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ وکلا کے دھاوے کے بعد جس سانحے نے جنم لیا اس کے بعد ایک عجب کیفیت ہے۔ پنجاب بھر میں ایک جانب وکلا کی ہڑتال چل رہی ہے، دوسری جانب ڈاکٹرز ہڑتال کر رہے ہیں، مگر عام تاثر یہی ہے اور یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ ہی اس پورے معاملے میں وکیل حق پر ہیں، کیونکہ جو مناظر ہیں پوری دنیا نے دیکھے ہیں، اور نہ ہی ڈاکٹرز، کیونکہ اس معاملے کی پوری ابتدا پی آئی سی کے ڈاکٹرز نے کی تھی، جنہوں نے وکلا کے ساتھ اور دو وکیلوں کے ساتھ ان پر تشدد کیا تھا۔ دوسری جانب آج بھی پنجاب بھر میں وکلا نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں وکلا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندے جسٹس مظاہر علی نقوی کی عدالت میں گئے اور ان سے عدالتی امور بند کرنے کی صدا کی۔ اس پر جسٹس سید مظاہر علی نقوی نے احتجاجی وکلا کو مشورہ دیا کہ سینئر اور نوجوان وکلا گلدستے لے کے پی آئی سی جائے، وکلا ڈاکٹروں سے گلے مل کر معاملے کو ختم کرے۔ گزشتہ روز گرفتار ہونے والے وکلا کی رہائی کے لیے ایکشن کمیٹی کی درخواست پر آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور سماعت کے دوران جسٹس علی باقر نجوی نے وکلا کی پیروی کرنے والے اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس علی باقر نجوی نے ریمارکس دیے کہ وکلا کی جرت کیسے ہوئی کہ ہاسپٹل پر حملہ کرے، کیا آپ وضاحت دے سکتے ہیں کہ کیوں حملہ کیا گیا؟ جسٹس علی باقر نجوی نے استفسار کیا کہ کوئی بار کونسل اس پر کوئی کارروائی کرے گی؟ بینچ میں شامل جسٹس انوار الحق نے ریمارک دیے کہ آپ کے پروفیشن میں کالی بھیڑیں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہم کس دکھ میں ہیں۔ اس ماحول میں ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ اور ہوئی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے نئے ججز کی حلف برداری کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے ججز کی حلف برداری کی تقریب کا بائیکاٹ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اپنے سیکرٹری عمیر بلوچ کے لائسنس بحالی اور توہین عدالت کا نوٹس واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بصورت دیگر چیف جسٹس اطہر من اللہ کی بینچ کے بائیکاٹ اور عمر بلوچ کی عدالت میں پیشی کے دن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے آج وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان خان نیازی کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق حسان نیازی پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہ فرار ہو چکے تھے۔ حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ حسان نیازی جو کہ عمران خان کے بھانجے بتائے جاتے ہیں، ان کی فوٹیج سامنے آئی تھی اور پھر یہ سوالات اٹھے تھے سوشل میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا میں کہ عمران خان صاحب کے بھانجی جو ہے وہ خود تشدد میں ملوث تھے، مگر یہ بہت ہی المناک ماحول ہے، بہت ہی تکلیف دہ پوری صورتحال ہے۔ وکلا کا ایکشن پی آئی سی پہ اور اس کے بعد جو تمام رد عمل ہے، اس تمام صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے دو سابق صدور اور بہت ہی لائرز کے معاملات میں اور ان کی تمام اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں بہت ہی مثبت کردار رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سابق صدر سپریم کورٹ بار جناب علی احمد کرد اور سابق صدر سپریم کورٹ بار جناب یاسین آزاد موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ یاسین آزاد صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ پورا ماحول آپ نے دیکھا اور یہ تمام مناظر پوری دنیا نے ہمیں دیکھا، کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے بعد جو وکلا تنظیموں کا رد عمل سامنے آ رہا ہے یا وکلا کا طرز عمل سامنے آ رہا ہے، اس پورے ماحول کے بعد جو کچھ ہوا، عوام میں اس کا بہت ہی منفی رد عمل ہے کہ اس پورے ماحول کے باوجود اس میں نہ افسوس ہے، نہ خلق ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی ریمورس نظر آ رہا ہے، اور اس کے جواب میں تمام عدالتیں بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کیسے یہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور یہ کیا آپ کے نزدیک یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے دو پڑھے لکھے طبقے، ڈاکٹر کا اور وکلا کا، پہلی دفعہ میری زندگی میں نے دیکھا کہ یہ دو پڑھے لکھے طبقے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جس طرح آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ یہ پہل تو ڈاکٹروں کی طرف سے ہاسپٹل کے اندر ہوئی اور اس کے بعد وکلا کی طرف سے ری ایکشن سامنے آیا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب یہ دونوں پڑھے لکھے طبقہ ہے، یہ معاملات جب ہوا تو پنجاب گورنمنٹ کی یہ بیسک ذمہ داری تھی، جب ہمارے وکلا برادری یہاں سے جلوس کی شکل میں گئے تو کیا پنجاب پولیس اس وقت سو رہی تھی، حکومت سو رہی تھی، اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو واقعہ ہونے کے بعد پنجاب پی ٹی آئی کی حکومت نے حسب معمول ان کے وزیر الیکٹرانک میڈیا پہ آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کو واقعہ کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، اور وکلا کے خلاف یہ الزامات لگائے گئے کہ یہ گلو بٹ ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے لوگ ہیں،
جس کا مجھے سننے کے بعد انتہائی دکھ ہوا کہ اس ٹائپ کے سٹیٹمنٹ کیوں آئے۔ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی دو طبقے کے درمیان کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو حکومت اس کو آگ نہیں لگاتی بلکہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہاں حکومت وقت نے اس طرح کے جملے اور اسپیشلی انفارمیشن کے جو ایڈوائزر ہیں محترمہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ گلو بٹ تھے، فلانی سیاسی جماعت کے لوگ تھے، اور اس ٹائپ کے ریمارکس۔ یاسین آزاد صاحب، جو آپ نے دیکھا کہ جو حکومتی وزیر کے ساتھ وہاں پہ کیا، ایک ایک وکیل پہچانا جا رہا ہے، ایک ایک شخص کی پہچان ہے، اور جس طرح سے انہوں نے صوبائی وزیر کے بال نوچے، جس طرح سے اس کو لاتیں ماری، جس طرح سے اس کو گرایا، جس طرح سے سب کچھ ہوا، اس کے بعد اس کا کوئی ایکسپلینیشن کیسے ہو سکتا ہے اس پورے ماحول کا؟ نہیں، میں ایکسپلینیشن کی بات نہیں کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ ایسے حالات میں کسی وزیر کا وہاں جانا بنتا بھی نہیں تھا، وہاں پولیس کی ذمہ داری تھی حالات کو کنٹرول کرنے کی۔ وزیر کس لیے وہاں گیا تھا؟ جب پتہ تھا کہ وہاں کے حالات خراب ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہوا، اب دو پڑھے لکھے یاسین آزاد صاحب، اس میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ قصور وکیل کا ہے کہ وہاں گیا اور اس کو پتا تھا کہ وہ وہاں پٹے گا، اور جنہوں نے اس کو مارا، جس پہ تشدد کیا، ان کا ذکر ہی نہ ہو، تو یہ ناقابل فہم بات ہے۔ نہیں دیکھیں، مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایک ہی طبقے کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ ان کا ایکشن غلط تھا۔ اس ڈاکٹروں کے طبقے کے متعلق یہ بات نہیں کی جا سکتی، کی جا رہی ہے کہ پہلے پہل کس نے کی، غلطی کس نے کی، جس کا ری ایکشن بعد میں سامنے آیا۔ میں دونوں افراد کے متعلق، دونوں طبقوں کے متعلق کہتا ہوں کہ غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے، اور اس کی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ جو وکلا کی پروفیشنل باڈیز ہیں وہ، اور اسی طرح ڈاکٹروں کی جو پروفیشنل باڈیز ہیں وہ، اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے میرے نزدیک یہ انتہائی بات ضروری ہے کہ دونوں طبقے کے لوگ آگے آئیں۔ اچھا، علی احمد کور صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ عملی جو وکلا کی جدوجہد رہی ہے اس کے بہت ہی کلیدی شخصیت رہے ہیں، یہ فرمائیے گا، دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ وکلا اس انداز سے جارحانہ انداز میں تشدد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے میں تاریخ کے ساتھ لوگوں کو دکھاتا چلا جاؤں گا، روز ہر کچھ دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وکلا جو ہے وہ تشدد پہ آمادہ نظر آ رہے ہیں، کبھی پولیس والے کو مار رہے ہیں، کبھی کچہری میں مار رہے ہیں، کبھی جج پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ان گنت واقعات ہیں، مگر اس کا کوئی روک ٹوک نہیں ہو رہا۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا گروہ جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا، وجہ جو بھی ہے وہ سب ہم بتا رہے ہیں بار بار، لیکن کس طرح سے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ وہ سینکڑوں وکیل جو ہیں وہ امراض قلب کے ہاسپٹل میں گھس جائے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ تو یہ جو جارحانہ دماغ بن گیا ہے، یہ جو جارحانہ رویہ ہے، جس کی جھلک ہم تھوڑے دنوں بعد دیکھتے ہیں، اس کی روک ٹوک کیوں نہیں ہو پا رہی؟ سب روک ٹوک ہوگی جب اگر جو کہ واقعہ ہے اس کے دونوں پہلو دکھائے جائیں۔ آپ دیکھیں، آپ کا انویسٹیگیٹو جرنلزم سے تعلق ہے اور آپ کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے۔ آپ اور میں، باقی جتنے بھی چینلز ہیں، آپ دیکھیں صرف آپ نے وہ اس وکلا کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وکلا کو ٹارگٹ کر کے حوالے سے جو بھی خبر آ رہی ہے، جو بھی ویڈیو آ رہا ہے، وہ صرف وکلا کے خلاف ہے۔ ایک محاذ پیدا کیا جا رہا ہے، ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے، ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہر آدمی، جیسے آپ نے کہا کہ عوام میں ایک منفی ری ایکشن پیدا ہو رہا ہے، وہ میں کہہ رہا ہوں وہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ وکلا گردی، ہمارے ساتھ جو آپ لگاتے ہیں کہ وکلا گردی، اگر کبھی مجسٹریٹ کی عدالت میں اگر دو وکیلوں کی کوئی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، کبھی پولیس والے کے ساتھ ہو جاتی ہے، کبھی اس کا، وہ انفرادی عمل ہے، وہ انفرادی 1 2 4 5 6 وکیلوں کا ہے، مگر اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں جتنا بھی چینل ہے وہ سارے وکلا گردی کا وہ لگا کر ہم کو پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، کور صاحب یہ فرمائیے، آپ بہت ہی قابل احترام ہمارے ساتھی ہیں، یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں ان چینلز کی، اس تمام میڈیا کی کوئی دشمنی ہے وکیلوں کے ساتھ، کہ بس وہ وکیلوں کو انہوں نے بیچاروں نے کچھ نہیں کیا، یا ان کے ساتھ ظلم ہوا، یا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور یہ پورا مخصوص جو ماحول ہے، یہ تمام چینلز اکراس دا بورڈ جو ہیں
وہ کوئی پرانی دشمنی ہے جو وکلا کے ساتھ نکال رہے ہیں، کوئی بہت ہی بیر ہے وکلا کے ساتھ تمام چینلز کا، جس کا کہ وہ کوئی انتقام ہے جو وہ لے رہے ہیں، کوئی اس کا کوئی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے ایسا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کا پروگرام لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، باقی چینلز کے پروگرام لاکھوں لوگ ہیں، جب آپ خبر کو صحیح پیرائے میں پیش نہیں کریں گے، میں یہی کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ 200 300 400 وکیل آئے PIC میں آئے، بالکل آئے، مگر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں وہاں پہ اجلاس ہوا ہوگا، وہاں پہ اجلاس ہوا، اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈسٹینس ہے، ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، وہ اس وقت پنجاب کا IG کہاں بیٹھا ہے، پنجاب کا SP کہاں بیٹھا ہے، لاہور جیسے بڑے شہر میں SP اس وقت سو رہا ہے، IG اس وقت سو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ رکھے، جب آپ صحیح پیرائے میں صحیح خبر کو پیش نہیں کرتے، وہ ویڈیو جو کہی جا رہی ہے کہ پرانی ویڈیو ہے، اس کو جب وائرل کیا گیا ہے، آپ کو اور ہمیں علم پہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ خاص مخصوص حالات میں اگر کوئی ایسا ویڈیو وائرل کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہمارے بارے میں ویڈیو وائرل ہوا، اور ایک مکمل میں یہاں کوئٹہ میں بیٹھ کر جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے اسی وقت کہا کہ یہ ویڈیو آگ لگانے کے لیے لائی گئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ IG اس میں کچھ عمل نہیں کرتا، SP نہیں کرتا، پولیس نہیں کرتی، ہم کو جانے دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو یہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ یہ بتائیے کرد صاحب کہ اب ہونا کیا چاہیے؟ یہ تو جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی ثبوت تو کیا؟ سارے کیمرے دیکھ رہے ہیں، کون لوگ آ رہے ہیں ان کی شکلیں ہیں، ہاسپٹل کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ سب سامنے ہے، مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سامنے ہے، اٹینڈنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہر آدمی کی تصویر ہے، کون ہے وہ آئیڈینٹیفائیبل ہے۔ اس پورے ماحول پہ اب ریاست کیا کرے؟ ان سب لوگوں کو میں سے کسی کو نہ گرفتار کرے، نہ FIR کرے، نہ ہی اس کا کوئی نوٹس لیا جائے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو؟ نہیں، بالکل گرفتار ہو۔ میں کہتا ہوں، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں بہت ذمہ دارانہ انداز میں کہ IG کے خلاف جو ہے پرچہ ہونا چاہیے، SP کے خلاف ہونا چاہیے۔ آپ نے تو ہم کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کیس میں نہیں، یہ لوگ جو حملے کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ بھی میں ہاں، آپ نے ہم کو، پولیس نے ہم کو ننگے پاؤں ہمارے وکیلوں کو عدالت میں پیش کیا، ہمارے چہرے پہ کالے کپڑے ڈال کے پیش کیا۔ ہمیں اور دہشت گرد میں فرق کیا رہا؟ جب آپ نے ہم کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، پھر آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کامران صاحب، صرف 1 2 3 تقریریں ہوں گی، سارا ملک میں وہ ہنگامہ ہوگا جو اس ملک کی کوئی طاقت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہم کو نہیں چھیڑا جائے، آپ نے ہم کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے، آپ نے ہم کو بے عزت کیا، ہم کو انسلٹ کیا ہے، مانتے ہیں جو کچھ ہوا ہو گیا، مگر جب آپ اس کو پھر ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، آپ عدالتوں میں آپ نے عورتوں، ہمارے لیڈی لائرز کو آپ نے پکڑا ہے۔ لیڈی لائرز کیا کر سکتی ہیں؟ آیا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، پسٹل تھا، مارا، کیا کیا؟ 2 نعرے لیڈی لائرز نے نعرے لگائے ہوں گے، اس نعروں کی بنیاد پہ آپ نے ان کو جو ہے 3 دن سے پکڑا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں کرد صاحب، آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ جو تقریر کی تھی، جہاں سے پھر یہ جلوس شروع ہوا، ایک خاتون وکیل صاحبہ تھی، انہوں نے تقریر کی، اس کی جو گفتگو ہے، اس کے جو اس میں باتیں کی گئی ہیں، آپ کے خیال میں وہ قابل گرفت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، جب تک دیکھیں، بات کرنا، تقریر کرنا وہ اتنا قابل گرفت نہیں ہے جتنا عمل ہوتا ہے۔ میں بھی صبح شام اگر 4 وکیلیں کروں، مگر اگر اسی تقریر کے مطابق میں عمل نہیں کرتا ہوں تو اس طرح مجھ میں گرفت نہیں ہوتی۔ تو اچھا، اس تقریر کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس پہ قابل گرفت ہے وہ معاملہ، یا وہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ان وکلا کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، ان وکلا کو روکا جا سکتا۔ اگر آپ نے اس کو نہیں روکا، جب اس وکلا کو نہیں روکا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک کوئی پلان ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہے، اس کو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑھے۔ اس لیے اب ہم دیکھیں، ہم جتنا ٹھیک ہے، علی احمد کو جرم کر سکتا ہے، بالکل کرتا ہے، مگر یہ کہ آپ کورٹ میں مجھے عزت سے پیش کریں گے، میں وکیل ہوں، بہت سینئر وکیل ہوں، آپ مجھے ننگے پیر پیش کرتے ہیں، آپ میرے چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں، کیوں؟ کیا کیا میں نے؟ بہت بہت شکریہ جناب علی احمد کرد۔ جناب یاسین آزاد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وکلا کا آپ نے موقف دیکھا، وہ تاثرات جو علی احمد کرد صاحب کے ہیں
وکلا برادری کی بہت ہی سینئر پرسنالٹیز، بہت ہی رسپیکٹڈ پرسنالٹیز میں ایسے نہیں ہیں. کل ہمارے پروگرام میں شریک تھی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر، سابق جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال. آپ پہ لازم ہے کہ آپ سنیں کہ ان کے جذبات کیا تھے اس پورے سانحے کے حوالے سے. میں تو شرمندگی اور ندامت سے رات بھر سو ہی نہیں سکی صحیح طرح، اور میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنا لائسنس بھی واپس کر دوں اور اپنی لاء کی ڈگری بھی واپس کر دوں. پھل کی دکان پہ جا کے اس پہ روک جاتے ہیں، اگر پولیس والا ان کو پکڑتا ہے تو بورڈ اپنا دکھاتے ہیں، وہ پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے میں ایڈوکیٹ ہوں. انتظامیہ کا اور مقننہ کا ذمہ ہے، ریاست کا ذمہ ہے قانون سازی کرے کہ کوئی وکیل اپنے آؤٹ فٹ میں کورٹ سے باہر نہیں نکلے گا، اور اگر نکلے گا اس کو جرمانہ ہوگا. اگر کوئی وکیل نازیبا حرکت کرے گا یا کوئی جرم کرے گا اس کے ایف آئی آر کٹے گی، اور اس کو جیسے یہ کل دہشت گردی کی لگی ہے اور کو 302 کے بھی ان کے اوپر لگی ہے شکے، جیل جائیں. 10 سال سزا کی کم سے کم انویسٹیگیشن کے بعد ہو. جو پہچانے گئے ہیں ان کے تو نظر ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جو اسلحے کے ساتھ لیس تھے ان کا بھی پتا. بیل نہ ہو. اور جو ان بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت باہر سڑکوں پہ اور وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ چھوڑیں وکیلوں کو، ایف آئی آر ودرا کریں، ان سے بریفیں واپس منگوائی جائیں.